إتمام العدة الثانية وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تتداخلان. بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک صغیر لڑکا تھا، نابالغ لڑکا، اس کی بیوی تھی۔ صغیر لڑکے کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا اور اس کی بیوی کو حمل تھا، اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی یہ 4 ماہ 10 مہینے ہوگی، 10 دن ہوگی؟ تو فرمایا حضرات طرفین کا مسلک یہ ہے کہ اس صغیر کی بیوی کی جو عدت ہے وہ وضع حمل نہیں ہے، اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صغیر کی بیوی کی عدت وضع حمل نہیں ہے بلکہ 4 ماہ 10 دن پورے کرے گی، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو اس صغیر کی بیوی کے جو پیٹ میں حمل ہے، یہ حمل اس کا نسب اس صغیر سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ صغیر سے تو حمل متصور نہیں ہو سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ حمل اس کا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے صغیر کے مرنے کے بعد حمل ظاہر ہوا، جیسے وہاں پر عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، ایسے ہی مرنے سے پہلے بھی اگر حمل ظاہر ہو چکا ہو تب بھی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، ٹھیک ہے؟ لہما سے حضرات طرفین کی دلیل، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ حمل اس سے ہو کسی اور سے ہو، حمل صغیر کا ہو حمل کبیر کا ہو، بس جیسا بھی ہو اس کا خاوند مر جائے یا طلاق ہو جائے اس کا عدت وضع حمل ہے ہر حال میں۔ تو یہاں جو تفصیل نہیں ہے، اس لیے جس کے پیٹ میں جیسا بھی حمل ہوگا اس کو طلاق ہو گئی یا شوہر مر گیا یا فرقت ہو گئی، بہر صورت اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ وَلِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ سے دوسری دلیل طرفین کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، چاہے عدت یہ لمبی ہو یا مختصر ہو، اور یہ عدت جو ہے نا یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا رحم پانی سے خالی ہے یا نہیں، یہ عدت ہوتی ہے حق کے نکاح کو ادا کرنے کے لیے، کہ جو نکاح کا ایک حق تھا اب وفات کے ساتھ ختم ہو گیا، اس کے سوگ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ وجہ جیسے کبیر کی بیوی کے اندر ہے صغیر کی بیوی کے اندر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عدت کا مقصد حق کے نکاح ادا کرنا ہے۔ حیض والی عورت کی عدت بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اگر اس عدت کا مقصد رحم کے خالق ہونے کو معلوم کرنا ہوتا تو پھر حیض والی کی عدت 4 ماہ 10 دن نہ ہوتی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اس عدت کا مقصد رحم کی فراوت معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ عدت کا مقصد حق کے نکاح کو ادا کرنا ہے، اور حق کے نکاح جس طرح کبیر کی بیوی میں متحقق ہے صغیر کی بیوی کے اندر بھی کیا ہے؟ متحقق ہے، اس لیے اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگی۔ بخلاف الحمل الحادث، یہ امام ابو یوسف کی دلیل کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا جیسے اگر صغیر کی وفات کے بعد حمل ظاہر ہو جائے تو وہاں پر بھی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ تو اگر وفات سے پہلے ظاہر ہو جائے تب بھی کیا ہوگا؟ 4 ماہ 10 دن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حمل وفات کے بعد ظاہر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدت اب مہینوں سے پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب ایک عدت جو پہلے سے سٹارٹ ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور جو ہم نے مسئلہ پیش کیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ حمل اس کی زندگی میں ظاہر ہو چکا تھا، مرتے ہوئے حمل تھا، وہاں عدت نے سٹارٹ ہی حمل سے لیا ہے، وہاں تغیر کا کوئی معنی موجود نہیں ہے، اس لیے بعد الوفات حمل ظاہر ہونے پر قبل الوفات حمل ظاہر ہونے کو قیاس نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ولا يلزم، یہ جو ہے ہم پر کیا کہتے ہیں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ صغیر کی عدت
صغیر کی بیوی کی عدت جو ایک مرتبہ شروع ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں، مہینوں کے ذریعے سے، یعنی حمل جب ظاہر ہوا اس کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ وہاں پر اب عدت جو 4 مہینے 10 دن سے شروع ہو چکی ہے، اب تبدیل نہیں کرے گی اس کو۔ ہم پر اعتراض یہ ہے اگر یہی مسئلہ کبیر کی بیوی میں پیش آ جائے، مثال کے طور پر ایک بالغ لڑکا تھا، اس کی اہلیہ فوت ہوئی، لیکن جب اہلیہ فوت ہو رہی تھی حمل ظاہر نہیں تھا، عدت سٹارٹ ہو گئی کس سے؟ مہینوں کے ذریعے سے، کچھ دن گزرنے کے بعد حمل ظاہر ہو گیا، اب وہاں پر تم کیا تو عدت کنورٹ ہو جائے گی کس کے اندر؟ حمل کے اندر، کہ اب عدت جو ہے یہ گزارے گی حمل کے ذریعے سے، اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ تو جیسے کبیر کی بیوی کی عدت کو آپ تبدیل کر رہے ہو کہ مہینوں سے شروع ہونے والی عدت آپ تبدیل کر رہے ہو وضع حمل کے اندر، تو اگر صغیر کی بیوی کا حمل اس کی وفات کے بعد ظاہر ہو تو وہاں تم کہتے ہو عدت تبدیل نہیں ہوگی، وہ عدت مہینوں کے ذریعے ہی پوری ہوگی۔ یہ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے، دیکھو جو کبیر ہے نا، کبیر کی بیوی، اس کی بیوی کو جب حمل وفات کے بعد ظاہر ہوا، یہاں ممکن ہے ہم یہ تصور کر لیں کہ حمل اس کی زندگی میں ہو گیا تھا، کیونکہ کبیر سے حمل کا ہونا ممکن ہے۔ جب اس سے حمل کا ہونا ممکن ہے تو حکماً ہم یہ فرض کریں گے یہ حمل اس کی زندگی میں تھا، آلات کے اندر آیا نہیں، مشینری نے جو ہے اس کو صحیح کنفرم کرنے میں اس کی غلطی ہوئی ہے، حمل پہلے سے ہی تھا جو اب ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن صغیر کی بیوی کا جب حمل ظاہر ہوا اس کو پہلے فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض کر کے کیا کریں گے؟ وہ تو اس کا بننا پھر بھی نہیں ہے، وہ تو صغیر ہے، اگر اس کی زندگی میں حمل ظاہر ہوتا تب بھی تو اس کا نہ بنتا، اب اس کا بنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صغیر کی بیوی کو حمل اگر بعد میں ظاہر ہوا تو اس کو حکماً پہلے فرض کرنے کا کسی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کبیر کی بیوی کا حمل بعد میں ظاہر ہوا تو وہ اس کو فرض کرنے میں جو ہے فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے نسب جو ہے اس کے اپنے باپ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کبیر کا حمل اگر بعد میں ظاہر ہوا تو اس کو پہلے فرض کیا جائے گا، گویا کہ زندگی میں ظاہر ہو چکا تھا، لیکن صغیر کی بیوی کا حمل اگر بعد میں ظاہر ہوا تو اس کو زندگی میں فرض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کی عدت جو شروع ہو چکی سو شروع ہو چکی۔ البتہ کبیر کی بیوی کا حمل ظاہر ہوگا بعد میں تو اس کو ہم فرض کریں گے گویا کہ یہ حمل پہلے سے تھا، اس لیے اس کی عدت وضع حمل ہوگی، 4 میں 10 دن سے نہیں ہوگی۔ ولا يثبت، یہاں سے صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ جو صغیر کی جو بیوی ہے اس کا حمل زندگی میں ظاہر ہو یا بعد میں ظاہر ہو، دونوں صورتوں میں نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ نسب کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وتی پائی جائے، اور یہاں وتی متصور نہیں ہے، اس لیے نسب اس سے ہم ثابت نہیں کریں گے۔ اور نکاح کو بھی وتی کا وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر وتی کا امکان ہو، وتی ممکن ہو سکے، اور یہاں نکاح تو ہے لیکن نکاح کو وتی کا امکان کر دے ایسا ممکن یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے قیام کام کرنے کے لیے اس چیز کا امکان اور تصور ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں وہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، ایک آدمی نے دیکھو حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے دے دی، اب کیا وہ جس حیض میں طلاق دی ہے وہ حیض عدت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد مکمل 3 حیض گزارے گی، کیونکہ ثلاثہ قروء مکمل 3 قروء ضروری ہے، اور مکمل 3 حیض کے ساتھ ہوگا۔ جس حیض میں طلاق دی گئی ہے اگر اس کو بھی شمار کریں گے تو پھر یہ 3 حیض سے کم بنے گا، اس لیے اس کے بعد مکمل 3 حیض گزارنا ضروری ہوگا۔ وَإِذَا وُتِيَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک معتدہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی تھی، طلاق ہونے کے بعد وہ عدت گزار رہی تھی، اسی عدت کے دوران جو ہے اس سے وطی بشبہ کر لی گئی، اب کیا ہوگا؟ 2 عدتیں کیسے گزارے گی؟
تو ہمارے نزدیک دو عدتیں تو ہوں گی، لیکن دونوں عدتوں میں تداخل ہو جائے گا۔ تداخل کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ اپنی پہلی طلاق والی عدت کا ایک حیض گزار چکی تھی، ایک حیض کے بعد اسے وطی کر لے گی، وطی بالشبہ۔ اب اس وطی بالشبہ کی عدت بھی لازم ہو گئی، اب دونوں عدتوں میں ہم تداخل کر دیں گے، یعنی آنے والے دو حیض سابقہ عدت سے شمار ہو کر 3 ختم، اور آنے والے کے وطی بالشبہ کی عدت کے 2 حیض یہ شمار ہو جائیں گے، اور پھر مزید ایک حیض اور گزارے گی، اس طرح کل 4 حیض ہو جائیں گے۔ پہلے 3 جو ہے کس سے ہو جائیں گے؟ طلاق والی عدت سے، اور دوسرے 2 اور اس کے بعد آنے والا ایک ملا کر 3 یہ وطی بالشبہ سے ہو جائیں گے۔ یعنی جتنے حیض گزر چکے ہیں وہ تو طلاق والی عدت کے ہو گئے، جو آنے والے حیض ہیں یہ دونوں کو ملا کر گزارے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے کی جہاں ختم اور دوسرے کے جتنے بچ جائیں گے وہ مزید گزار کر پورے کر لے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم حناف کا مسلک ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں عدتوں کا تداخل نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے طلاق کی عدت پوری کرے گی، اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے وطی بالشبہ کی عدت پوری کرے گی۔ مثال کے طور پر 1 ماہ گزر چکا تھا، وطی بالشبہ کی گئی تو وطی بالشبہ کی عدت موقوف رہے گی یہاں تک کہ طلاق کی عدت پوری ہو جائے۔ پوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے 3 حیض اور گزارے گی وطی بالشبہ کی عدت گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جو عدت جو ہے نا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادتوں کا آپس میں تداخل نہیں ہوتا۔ اور عبادت کیسے ہے؟ عبادت اس طرح ہے کہ اس دوران اس کی عبادت یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے شادی کرنے سے روکی رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، یہ ایک عبادت ہے۔ جیسے 2 روزے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی کیونکہ وہ عبادت ہے، ایسے عدت بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصُودِ سے احناف کی دلیل ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جو ہے نا عدت سے مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے رحم کی فراغت کو معلوم کرنا، اور رحم کی فراغت جو ہے وہ ایک عدت سے حاصل ہو جائے گی، اس لیے ہم تداخل کر دیں گے۔ کیونکہ جب مقصد حاصل ہو رہا ہے تو تداخل کر کے عدت کو شارٹ کرے، لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو آپ نے کہا اس میں عبادت کا معنی ہے، وہ معنی العبادت سے اس کا جواب دیا، یہاں عبادت کے معنی اصل نہیں ہے، وہ تابع ہے۔ اصل اس کا مقصد رحم کی فراغت کو معلوم کرنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے عورت کو طلاق ہوئی، عورت کو پتہ ہی نہیں ہے، عدت بھی گزر گئی، پتہ ہی نہیں ہے، عدت اس کی پوری ہو گئی۔ حالانکہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بندے کو پتہ ہونا چاہیے میں عبادت کر رہا ہوں۔ اگر یہ عبادت ہوتی اصلاً تو پھر اگر عورت کے علم میں لائے بغیر طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی گزر گئی تو ایک گزرنا جائز نہ ہوتا۔ حالانکہ اس کے علم کے بغیر عدت کے جب گزر گئے تو عدت پوری ہو گئی۔ حالانکہ عبادت کا اگر علم نہ ہو تو وہ عبادت محقق نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اصلاً عبادت نہیں ہے۔ عدت میں یہ ہوتا ہے کہ عورت گھر میں رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران باہر پھرتی رہی تب بھی عدت پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر یہ عبادت ہوتی تو گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں یہ عبادت ادا نہ ہوتی۔ ان 2 مثالوں سے سمجھ میں آیا یہ اصلاً عبادت نہیں ہے، اصلاً وہی ہے رحم کی فراغت کو معلوم کرنا، یہ طبعاً ضمناً عبادت ہو سکتی ہے۔ والمعتدة عن وفات، صورت مسئلہ یہ ہے ایک تھی معتدہ وفات، ایک عورت کا خاوند فوت ہوا تھا، اس کی عدت گزار رہی تھی، اس دوران اس سے وطی بالشبہ کرنے گئی۔ اب وہ 4 ماہ 10 دن گزار رہی تھی نا، اب اس وطی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہی بات ہے، وہ اپنے 4 ماہ 10 دن پورے کرے گی، اس دوران جتنے حیض آ جائیں گے وطی بالشبہ سے شمار کر لے گی، اگر کچھ بچ رہے تو پھر عدت وفات کے بعد اس کو پورا کر لے گی۔ اگر اسی دوران وہ 3 مہینے آ گئے
تو اسی دوران اس کی وطی بالشبہ کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، یعنی وہ یہاں تداخل کر دیں گے. وابتداء العدت فی الطلاق عقیب الطلاق وفی الوفات عقیب الوفات. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدت کا آغاز کب سے ہوگا؟ تو فرمایا کہ طلاق کی اگر عدت ہے تو جو ہی طلاق ہوئی، طلاق ہوتے ہی اسی لمحے عدت کا آغاز ہو جائے گا. اگر عدت وفات ہے تو وفات ہوتے ہی اسی لمحے عدت وفات کا کیا ہو جائے گا؟ آغاز ہو جائے گا، اگرچہ طلاق کا پتہ نہ ہو، اگرچہ وفات کا پتہ نہ چلے. یہاں تک کہ سارے دن گزر گئے، طلاق ہوئی، 3 حیض گزر گئے، پتہ ہی نہیں طلاق ہوئی ہے، عدت ختم. وفات ہو گئی شوہر کی، 4 ماہ 10 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے، عدت ختم. کیونکہ طلاق کی عدت کا سبب طلاق ہے اور وفات کی عدت کا سبب وفات ہے. سبب کے پائے جانے کے ساتھ عدت محقق ہو جائے گی اگرچہ علم نہ بھی ہو. ٹھیک ہے. ومشایخنا یفتون فی الطلاق. یہاں سے صاحب ہدایت فرما رہے ہیں مشایخ بخارا اور سمرقند ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ جب شوہر طلاق کا اقرار کرے اس وقت سے عدت کا آغاز ہوگا تاکہ کسی قسم کی تہمت کا خطرہ نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر شوہر نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 1 اپریل کو کہا اپنی اہلیہ سے، 1 اپریل کو کہا کہ میں نے آپ کو 1 جنوری کو طلاق دے دی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ عدت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. تو مشایخ سمرقند بخارا کہتے ہیں جب یہ اقرار کر رہا ہے اس وقت طلاق معتبر مانو. اب یہاں طلاق ہوئی ہے، اب آگے عدت گزارے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ بہانہ کر رہا ہو اور یہ دراصل پس پردہ اپنے اہلیہ کے لیے اس کو اجنبیہ بنا کر اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہو، ایسی وصیت جس کے حق مہر سے بہت زیادہ ہوتی ہو. چونکہ یہاں تہمت خطرہ موجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں تہمت سے بچنے کے لیے جب یہ اقرار کر رہا ہے اس اقرار کے وقت سے طلاق کو مانا جائے اور اس کے بعد سے عدت کا آغاز کیا جائے. والعدت فی النکاح الفاسد عقیب التفریق. فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے نکاح فاسد کیا، غلط بنیادوں پر نکاح ہو گیا، تو عدت یہاں کب ہوگی؟ فرمایا جب تفریق ہوگی، تفریق ہوتے ہی عدت کا آغاز ہوگا، یا جس وقت مرد عزم مصمم کر لے کہ اب میں اس سے وطی نہیں کروں گا، اس وقت سے عدت کا آغاز ہو جائے گا. کیوں؟ یہاں طلاق تو ہے نہیں، اس لیے تفریق ہو جائے، یہ تفریق نہ ہو، مرد عزم کر لے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کے بعد اس سے وطی نہیں کروں گا، یہ لفظ بولتے ہی عدت کا آغاز ہو جائے گا. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدت کا آغاز آخری وطی سے ہوگا، وہ جب بھی ہوئی ہے، عزم سے پہلے ہو جائے یا عزم کے بعد ہو، بس جب آخری وطی ہوئی اس کے وطی نہیں کی اس وقت سے عدت کا آغاز ہو گیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں عدت کا سبب یہ وطی تھی، وطی نہ ہوتی عدت نہ ہوتی، تو جب وطی ختم ہو رہی ہے جہاں پر وہی سے عدت کا بھی آغاز ہو جائے گا. مثال کے طور پر مرد نے 1 فروری کو کہا کہ آج کے بعد میں وطی نہیں کروں گا، حالانکہ اس نے آخری وطی 1 جنوری کو کی تھی، تو عدت کا آغاز 1 جنوری سے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ولنا ہم احناف کی دلیل، ہم نے کہا نہیں، 2 ہی صورتیں ہیں وطی کے عدت کے آغاز کی، یا تفریق ہو جائے یا عزم مصمم کرے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہاں جتنی بھی وطیاں ہوں گے نا عقد فاسد کے اندر، یہ ساری وطی ایک وطی کے مقام ہوگی. یہی وجہ ہے جتنے وطی کر چکا ہے سب کے بدلہ میں ایک مہر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے چونکہ ساری وطیاں ایک ہی وطی کے کیا مقام ہوگی، تو لہذا عدت گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفریق ڈالی جائے یا پھر عزم مصمم کرے اب نہیں کروں گا. کیونکہ عزم مصمم سے پہلے یا تفریق سے پہلے وہ مرد ہے، جوان آدمی ہے، وطی کا امکان موجود ہے، کسی بھی وطی کر لے، تو امکان وطی حقیقت وطی کیا مقام ہوگا. کیونکہ وطی کر رہے ہمارے مخفی ہے نا، معلوم نہیں کب کرے کب نہ کرے. تو اس لیے جب تک عزم سامنے نہ آئے، جب تک تفریق نہ ہو جائے، تب تک یہی سمجھا جائے گا چونکہ امکان وطی موجود، اس لیے گویا کہ حقیقت وطی موجود ہے.
اس لیے آخری وطی سے عدت کا آغاز نہیں ہوگا بلکہ تفریق کے بعد یا عزم مسمم کے بعد اس کی عدت کا آغاز ہوگا۔ ومساس الحاجہ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عزم مسمم کرے تب وہاں سے عدت کا آغاز ہوگا، آخری وطی سے نہیں ہوگا۔ سائل کہتا ہے یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آخری وطی کب سے ہوئی ہے، لیکن زوجین ان کو تو پتہ ہے، اس لڑکی اور لڑکے کو، آخری وطی کب سے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، تو ان کے حق میں تو ہمارے مخفی نہیں ہے نا۔ تو جب ان کے حق میں ہمارے مخفی نہیں ہے، اگر وہ ایک ڈیٹ بتاتے ہیں کہ ہم نے آخری وطی اس تاریخ کو کی تھی تو وہاں سے آغاز کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے صرف ان کے حق میں علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب ایک دوسرے آدمی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ اس کی عدت کب سے سٹارٹ ہے، کب ختم ہو، تب وہ نکاح کرے گا نا۔ اس کو پتا چلے گا تفریق سے یا اس کے عزم مسمم سے۔ آخری وطی کب ہوئی ہے اس کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے ان کے حق میں یہ مخفی نہیں ہے، لیکن اس اجنبی کے حق میں جو اس خاتون سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نکاح تب کرے گا جب یہ وطی نکاح فاسد کی جو وطی ہوئی ہے اس کی عدت گزارے گی، اور اس کی عدت کا آغاز کب کہاں سے ہوگا اس کو پتہ چلنا ہے تفریق سے یا پھر اس کے عزم مسمم سے، اور کوئی صورت اس کو معلوم کرنے کی نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ اجنبی شخص کے حق میں جو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس خاتون سے، یہ امر مخفی ہے آخری وطی، اس لیے آخری وطی سے عدت کا آغاز نہیں ہوگا بلکہ تفریق سے ہوگا یا عزم مسمم سے ہوگا۔ وَإِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ، معتدہ عدت گزارنے والے نے کہا کہ میری عدت ختم ہو چکی، اور مرد نے کہا نہیں عدت باقی ہے تیری ابھی، اب کیا ہوگا؟ تو یہاں عورت کا قول معتبر ہے یمین کے ساتھ، کیونکہ عدت کا مسئلہ مردوں کو معلوم نہیں ہو سکتا، یہ صرف عورتیں خود معلوم کر سکتی ہیں، یہ اپنے حق میں امینہ ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے قسم کے ساتھ۔ جیسا کہ مودہ، ایک آدمی نے ودیعت رکھی، مودے نے کہا مجھے واپس نہیں کیا، اس نے کہا میں نے دے دی ہے، یا مودہ نے کہا مجھ سے ہلاک ہو گئی، تو یہاں اگر مودے کے پاس گواہ ہو تو کس کا قول معتبر ہوتا ہے؟ مودع کا، اس کی قسم کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی بات میں کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے۔ یہاں بھی عورت عدت کے حق میں اپنی بات میں امین ہے، اس لیے اس کی بات قسم کے ساتھ معتبر مانی جائے گی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، دیکھو اگر پہلے نکاح میں دخول ہو چکا ہو تو دوسرے نکاح میں وہ دخول معتبر ہوتا ہے۔ پہلا دخول دوسرے نکاح کے لیے معتبر مانا جائے گا، دوسرے نکاح میں الگ سے دخول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اتنی سی بات سمجھنے کے بعد مسئلہ سمجھیں کہ ایک آدمی نے اہلیہ کو طلاق بائن دی، ایسی اہلیہ جس سے وطی ہو چکی تھی، مدخول بہا کو طلاق بائن دی، پھر طلاق بائن دینے کے بعد عدت کے دوران اس سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اس کو قبل دخول طلاق دے دی۔ پہلے نکاح میں وطی تھی، وہاں بعد دخول طلاق بائن دی، پھر نکاح کر لیا عدت کے اندر، اب عدت میں نکاح کرنے کے بعد قبل دخول طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس پر دوبارہ نیا مہر واجب ہوگا اور عورت پر مکمل عدت واجب ہوگی۔ یہ ہے حضرات شیخین کا مسلک، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اس پر آدھا مہر ہوگا اور اس پر نئی عدت واجب نہیں ہوگی، وہ پہلی عدت کا اتمام کرے گی، وہ پہلی عدت کا اتمام کرے گی، پہلی عدت کا اتمام کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر نئی عدت نہیں ہوگی بلکہ پہلی عدت کا اتمام کرے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جب دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس کو جو طلاق ہوئی ہے یہ طلاق قبل دخول ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. تو جب قبل دخول ہوئی ہے تو اس کو پورا مہر نہیں ملنا, اصول کے مطابق آدھا مہر ملنا ہے. اور عدت آپ نے پڑھا, اگر قبل دخول طلاق ہو عدت نہیں ہوتی, اس لیے عدت نہیں ہوگی. البتہ یہ پہلی عدت کا اتمام کرے گی. وہ اتمام کیوں کرے گی؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو مثال کے طور پر پہلی عدت کے 2 حیض گزار چکی تھی, اس نے نکاح کر لیا, اب ایک اور حیض گزار کر عدت پوری کرے گی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو دوسرے نکاح نے آ کر جو ہے نا اس کی دوسرے نکاح نے آ کر پہلی عدت کو اٹھا دیا, یعنی دوسرے نکاح کی وجہ سے پہلی عدت چھپ گئی تھی. لیکن جب دوسرا نکاح ختم ہوا تو وہ عدت جو چھپ گئی تھی پھر ظاہر ہو جائے گی. اس لیے اس کا اتمام کرے, پہلے نکاح کی عدت پوری, دوسرے نکاح کی عدت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کی لونڈی سے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد اس سے بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد اس خاوند نے اس لونڈی کو خرید لیا. خریدتے ہی وہ لونڈی اس کی کیا بن گئی؟ اس نے خرید لیا, تو خریدنے کے بعد یہ اس کا آقا بنا, نکاح ٹوٹ گیا. لیکن نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر عدت لازم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آقا بننے کی وجہ سے اس کی عدت چھپ گئی ہے. پھر جب یہ اس کو آزاد کرے گا تو آزاد کرنے کے ساتھ اب اس پر عدت لازم ہو جائے گی, کیونکہ جو عدت چھپی تھی اس کے مولا ہونے کی وجہ سے, اب جب یہ مولا نہ رہا آزاد کرنے کی وجہ سے وہ عدت اب ظاہر ہو جائے گی. اب آزادی جائے کئی سالوں کے بعد کیوں نہ ہو, اس کی عدت پھر ظاہر ہوگی اور وہ عدت کا عدت پوری کرے گی اپنی, اور عدت پوری بھی 3 حیض کرے گی. کیونکہ جب یہ آزاد ہوئی ہے, جب عدت کا آغاز ہو رہا ہے آزادی کی حالت میں ہو رہا ہے. اس لیے یہاں ایسے ہی یہاں بھی جب دوسرا عدت کے اندر نکاح کیا تو نکاح کرنے کی وجہ سے پہلی عدت کے جتنے ایام باقی تھے وہ نکاح کے آلے کی وجہ سے چھپ گئے. ٹھیک ہے, لیکن جب طلاق دے دی تو پھر وہ ایام باہر نکلیں گے, اور باہر نکلنے کے بعد جتنے دن باقی تھے ان کو اس کو پھر سے پورا کرنا ہوگا. یہ تو ہے امام محمد کی دلیل, ان کا مذہب. حضرات شیخین نے فرمایا کہ نہیں, یہاں پر پورا مہر ہوگا دوسرے نکاح کی صورت میں اور پوری عدت ہوگی. ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو جب ابھی تک عدت باقی ہے تو عدت کے اندر پہلے نکاح کا اثر باقی ہے, تو گویا کہ پہلا نکاح کا اثر موجود ہے, پہلے نکاح کا اثرات موجود ہے, اور پہلے نکاح وطی ہو چکی ہے. جب پہلے نکاح وطی ہو چکی ہے تو لہذا دوسرے نکاح میں دوبارہ وطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پہلے نکاح کی وطی ہی کافی ہو جائے گی پورے مہر دینے کے لیے اور پوری عدت گزارنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کسی کچھ غصب کی, غصب کرنے سے قبضہ آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن غصب کرنے کے بعد مالک کو پتہ چلا, مالک نے کہا چلے آپ رکھ لے, اس کے پیسے دے دیں, جو بھی کر لے. تو یہاں جب معاملہ طے ہو رہا ہے, یہاں غاصب کے لیے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی قبضہ کافی ہے. یہاں بھی دوبارہ نکاح جب ہو رہا ہے تو اس نکاح میں طلاق ہونے کے لیے, پورا مہر لازم ہونے کے لیے وطی ضروری نہیں ہے, کوئی سابقہ وطی ہی کافی ہو جائے گی پورا مہر دلوانے کے لیے اور نئی عدت لازم کرنے کے لیے. جی, وقال ظفر رحمہ اللہ, اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت پر بالکل عدت نہیں ہوگی, نہ پہلی عدت کا اتمام ہوگا اور نہ نئی عدت ہوگی. پہلی عدت کا اتمام اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ عدت نکاح کے آنے سے چھپ گئی, ساقط ہو گئی. جب ساقط ہو گئی تو طلاق کے بعد ظاہر نہیں ہوگی. اور دوسری عدت اس لیے لازم نہیں ہوگی, وہاں طلاق قبل دخول ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا طَلَّقَ ذِمِّيَ ذِمِّيَّ, صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمی مرد نے ذمیہ بیوی کو طلاق دی, تو طلاق دینے کی وجہ سے اس ذمی, اچھا یہ مسئلہ یاد رکھیں
یہ اگر مسئلہ جو آگے آ رہا ہے نا ذمی ذمیہ والا کہ طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہوگی، اختلافی مسئلہ ہے. یہ اختلاف تب ہے کہ جب ان کے مذہب میں طلاق عدت نہ ہو. اگر ان کے مذہب میں عدت ہے پھر اختلاف نہیں ہے، پھر جیسا مذہب ویسے ہی بات کرنی پڑے گی. یہ اختلاف ہمارے یہاں تب ہے کہ جب ان کے مذہب میں عدت نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ذمی مرد تھا، ذمیہ بیوی کو طلاق دی، تو طلاق دینے کی وجہ سے اس ذمیہ پر عدت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک حربیہ دارالحرم میں رہنے والی کافرہ عورت کافر کے نکاح میں تھی، مسلمان ہو کر ہمارے دارالاسلام کی طرف آئی. یہاں بھی فرمایا اس پر عدت نہیں ہے. آگے نکاح کرنا چاہے ان کو بغیر عدت کی نکاح کرنے کی اجازت ہے، الا یہ کہ حاملہ ہو. یہ مہاجرہ جو ہجرت کر کے آئی ہے اگر حاملہ ہے تو پھر اس سے نکاح کرنا فی الحال موقوف کر دیا جائے گا. یہ تو ہے امام صاحب کا مسلک. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ ذمیہ پر بھی عدت ہوگی اور اس مہاجرہ پر جو ہجرت کر کے دارالحرم سے دارالاسلام میں آئی ہے اس پر بھی کیا ہوگی؟ عدت ہوگی. ذمیہ پر عدت کیوں ہوگی؟ فرمایا یہ اختلافی مسئلہ جو ہے نا یہ کتاب النکاح میں گزر چکا ہے. کتاب النکاح میں یہ گزرا ہے مسئلہ کہ ذمیہ کا اپنے محارم سے نکاح کے بارے میں، لیکن یہ مسئلہ وہاں گزرا نہیں ہے. وہاں مسئلہ گزرا ہے کہ کافر کی بیوی عدت گزار رہی تھی، اس کافر کی بیوی سے دوسرے کافر کے نکاح کرنا دوران عدت کیسا ہے، یہ مسئلہ اختلافی وہاں گزرا ہے. تو فرمایا یہ مسئلہ بھی جو ہے ذمیہ کے بیوی سے نکاح کا مسئلہ جو ہے مسئلہ جو ہے نا اس کافرہ عورت کے نکاح کے مسئلے کی طرح ہے. جی باقی صاحبین کی دلیل، انہوں نے کہا کہ مہاجرہ جو ہجرت کر کے آئی ہے وہ عورت یا ذمیہ عورت جو ہے ان کا نکاح عدت کے دوران ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر طلاق کسی اور سبب سے، اگر یہ فرقت کسی اور سبب سے ہوتی، طلاق سے یا موت سے، تو وہاں عدت کے دوران نکاح جائز نہیں تھا. تو یہاں بھی جو ہے اگر تباین دارین سے، یعنی جو عورت وہاں سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئی ہے تباین دارین کی وجہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا. موت کی وجہ سے فرقت ہو جائے یا طلاق کی وجہ سے تو وہاں عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا. تو ایسے ہی اگر تباین دارین کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے تو وہاں بھی عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہوگا. بخلاف ما اذا ہاجر الرجل، یہ درمیان میں زیادہ بات کر دی، دلیل سے ہٹ کر یہ چیز ہے کہ اگر ہم نے کہا پہلے کہ عورت ہجرت کر کے آئی ہے لیکن اگر مرد نے ہجرت کر لی، مثال کے طور پر دارالحرم میں اس کی بیوی تھی، وہاں سے مرد جو ہے اس کا ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ گیا، تو اس کی بیوی پر دارالحرم میں عدت نہیں ہوگی کیونکہ دارالحرم میں رہتے ہوئے وہ احکام کی مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُ سے امام صاحب کی دلیل، امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی عدت نہیں ہے، نہ مہاجرہ پر ہے اور نہ ذمیہ پر ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے وہاں سے آئیں تو لا جناح علیکم ان تنکحوہن، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. اگر یہاں عدت لازم ہوتی تو اللہ لا جناح علیکم نہ فرماتے. تو یہ فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ عدت لازم نہیں ہے. ولی اللہ عدت سے دوسری دلیل دی، دیکھو جو عدت ہوتی ہے نا وہ اب حق کے بنی آدم کے لیے ہوتی ہے، آدمی کی شرف اور عزت کی خاطر، کہ ایک شریف آدمی ہے جو ہے اس کی شرافت اور عظمت کا تقاضا ہے اس کی اہلیہ سوگ منائے، اور کافر جو ہے وہ تو آدمی کے ہلوانے کا حقدار نہیں ہے، وہ تو ایک جمادات کی طرح ہے، وہ تو ایک مملوک ہے، وہ سبزیوں کی طرح بازاروں میں بکتے ہیں غلام بن کر. تو چونکہ وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے تو وہ عزت کا بھی حقدار نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کی اس کافر شوہر کی خاطر اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر عدت کے آپ نکاح کریں. الا ان تکون حاملا، ہاں اگر آنے والی جو ہجرت کر کے آئی ہے اگر حاملہ ہے پھر فرمایا انتظار کر لیں.
کیونکہ اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ ہونا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا حمل جو ہے نسب اس کافر سے ثابت ہو چکا ہے. اس لیے حدیث پاک کی روح سے کہ کسی دوسرے کھیتی کو سراب نہ کرو، جو ہے اس کو انتظار کیا جائے گا وضع حمل تک، اس کے بعد نکاح کرے. لیکن امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ نکاح جائز ہے البتہ وطی نہ کرے. جیسے حاملہ من الزنا سے نکاح جائز ہے، وطی کرے نہ کرے، انتظار کرے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہیں، انتظار کر لے، انتظار کرنے کے بعد وضع حمل ہو جائے پھر نکاح کر لے. تو نکاح کر لے تو ممکن وطی کر بیٹھے، اس لیے وضع حمل ہونے دے، اس کے بعد سلے سے وطی کرے. بس یہیں تک رکھ لے، پھر باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے.